کے علاوہ کسی اور فرادے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے، کبھی اس انداز سے، کبھی یہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے چھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے ہیں، جب ایمان پیراہن بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ فرمایا جب کبھی ہماری رحمت جوش میں آئی ہے اور مشیت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو، پھر تمہارے ہزار مسائل ہیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنے دنیاوی جوش کے اندر، جیسے قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہو جیسے بنو اسرائیل کے لوگ ہیں، یا عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت کسیاں رکھتی، یا مرغزار ہوں شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نیروا کے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا گردانو، مشکلوں میں حلال المشکلات وہ ہے، غوث تمہارا وہ، فریاد رس ہو مجیب الدعوات، سمیع الدعا ایک ہے، اس کو یوں ماننے کے ساتھ ساتھ واجتنبوا الطاغوت، اور کتنے یہ باطل ہیں اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ، لین دین اور مداحنت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائے، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اڑانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے۔ یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے، سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب انداز میں ایک اور تیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک۔ یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں، اب آخری مارکہ فولاد کا مارکہ آنے والا ہے جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور بات وہی ہے شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے مکے کے اندر چین نصیب۔ یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت ہے۔ جب تک یہ دعوت نہیں اٹھے گی اس قوم کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مثبت تبدیلی۔ کبھی نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے، ورنہ پرانا پاکستان رہے گا جس میں کفر ہے، شرک ہے،
مزار پوجے جا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہندو اپنی مورتیوں کو پوجتا ہے، صرف فرق یہ ہے وہ اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، بارڈر کے اس طرف جس کو انڈیا کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، وہ اپنی مورتیوں کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، اور سرحد کے اس طرف جس کو پاکستان کہتے ہیں، یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتا ہے قبر کی شکل میں، وہ اس کو مہاراج کہتا ہے، یہ اس کو بابا کہتا ہے، وہ وہاں بھجن گاتا ہے اور یہ یہاں قوالی ارشاد فرماتا ہے، اس کے اوپر جھومتا ہے، وہ پرشاد باندھتا ہے اور یہ یہاں بابا کی نیاز بانٹتا ہے، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور کہتا ہے مہاراج کے پھیرے لگائے میں نے، اور یہ چونکہ مسلمان ہے، اردو بولتا ہے، عربی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، تو پھیرے تو کہہ نہیں سکتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے طواف کیا بابا کا، وہاں وہ ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے ڈنڈوت کی میں نے مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ یہاں ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ بوسہ دیا، سجدہ تعظیمی کیا ہے، کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو؟ پھر کہتے ہو کہ ہماری ماں اور بہنیں ہندوؤں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہیں، اور ہر جگہ کفر و شرک پھیلا ہوا، ہر جگہ ذلت اور خواری ان مسلمانوں کے ساتھ چمٹا دی گئی، انہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، یہ آزادی حاصل کریں کسی اپنے خطے میں تو یہ دہشت گرد ہیں، اور دوسرے اگر آزادی حاصل کریں تو وہ اپنے فریڈم فائٹر ہیں، یہ جو دورے معیار بنا دیے گئے، تو ان معیار کو بدلنا ہے اللہ کے بندو، ایک معیار ہے، اب یا اللہ کے بندے ہو یا طاغوت کے بندے ہو، شیطان کے بندے ہو، اگر اللہ کے بندے ہو تو اپنی بندگی کو ثابت کرو، اپنی غلامی کو ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکتے ہو، نہ رکوع کرتے ہو، نہ اس کے واسطے وسیلے دیتے ہو، نہ نظر و نیاز کرتے ہو، بلکہ سارے شرک اور کفر کے تم دشمن بن کر اٹھو گے، یہ دعوت ہے ہر نبی کی اسی انداز سے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آج سے 1500 سال پہلے اسی انداز سے یہی دعوت لے کر اٹھے تھے مکہ کے اندر تمام انبیاء کی سنت کے مطابق، تو یہ دعوت اس طرح پھیلی اللہ کے بندوں، اور آج ہمارے بھائی ہیں نادان بھائی، یہ اسلام کا اگر نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس مدینہ ریاست سے شروع کرو، خلیفہ کیسے بنے تھے، خلفاء نے کیا کیا تھا، بھائی یہ خلفاء جو بنے تھے یہ کس بنیاد کے اوپر بنے تھے، دعوت کیا تھی، وہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے اسلام کی، اس کے پلرز کے اوپر کبھی غور کیا؟ بنیادی پہلا پلر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی گوئی اس بات کی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں، آپ نے پاکستان کو شرک کا گودام بنایا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کو پکارتے ہو، پوچھتے ہو یا علی مدد، یا رسول مدد، یا بری کر کھری، یا میت دین چشتی پار لگا دے کشتی، یا عبد القادر جیلانی المدد غوث پیا، پھر 11ویں چل رہی ہے، پھر 10 محرم کے اوپر جو اس قوم نے کیا ہے، حلیم گھوٹے ہیں، شربت پلائے ہیں، گھوڑے کو پوجا ہے، بتاؤ اللہ کے بندو کون سا شرک ہے، کون سا کفر ہے جو اس کے اندر نہیں، پچھلی قوموں کے اندر ہو؟ لہذا ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، یہ دعوت تھی اس صدی، پچھلی صدی کے اندر جو 20ویں صدی ہے، اس کے آخری حصے میں یہ دعوت اٹھی ہے، ایک صحیح عالم دین، موحد عالم دین اور آرمی افسر، اس نے یہ دعوت اٹھائی ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس وقت فوج میں تھا، میں خود آرمی افسر تھا جب یہ دعوت مجھ تک پہنچی ہے، میرے دل کے اندر اور میرے دل و دماغ کے اندر یہ دعوت چلی گئی، پوری طرح مجھے پتا چل گیا، جو بڑے بڑے جرنیل مجھے نہیں سمجھا سکے ہیں کہ قطر کی شکست کی وجوہات کیا تھیں، اللہ کے اس بندے کی ایک تقریر نے مجھے سمجھا دیا کہ یہ مسئلہ ہے اصل میں، اور نعرہ حیدری لگاؤ، اور چڑھاوے چڑھاؤ، اور یہ کفر و شرک کے دائی بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا ہے، اور اگر ذلت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر ایمان کی تجدید کرنا پڑے گی، دوبارہ ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سوچ کے پڑھو، شعوری طور پر ایمان لاؤ اس کے اوپر، تو ہمارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اور اگر یہ ایمان اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھنا دنیا کی ذلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت بڑی افراتفری اور خون ریزی کا خطرہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کے ساتھ غدر کرنے کی وجہ سے، کلمے کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، لہذا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ معافی مانگی جائے، اجتماعی طور پر قوم معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور شرک اور کفر کے ان سارے اڈوں کو
گراؤنڈ کر دیا جائے، ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے، ختم کر دیے جائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خالص معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. اور جن لوگوں نے اس کو پھیلایا تھا وہ طاغوت ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. جنہوں نے یہ مزار بنائے ہیں، جنہوں نے عرس اور میلے شروع کیے ہیں، 11ویں اور 12ویں شروع کیے ہیں، واسطے اور وسیلے شروع کیے ہیں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام شروع کیا، سب سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح اعلان کیا جائے بڑے لیول کے اوپر. باقی اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جہنم اللہ کی تمہارے انتظار میں ہے.